ان سادات کرام کے سادگی کا کوئی جواب نہیں ہے جو چند روپیے میٹر کے کپڑے کا کرتا پہنتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا حضور مفتی اعظم کہ انتقال کے بعد بھی تقویٰ کا حال یہ ہے کہ غسل دینے میں اگر لنگی گھٹنے کے اوپر جانا چاہے اور لوگ غسل دے رہے ہیں تو ہاتھ خود ہی اٹھے اور لنگی کو پکڑ لے، اور جب تک کہ غسل نہ دے چکے لنگی چھوڑ نہیں رہی ہے، ان کی عظمتوں کا جواب نہیں ہے۔ بہت سے لوگ لباس کے چکا چوک میں ٹہلتے رہے اور بازاروں میں ٹہلتے رہے، میلہ لگاتے رہے، لیکن ایک شخصیت میرے سامنے اور ہے جس کے سر پر دوپلیا ٹوپی ہوتی تھی، ململ کا معمولی 2.5 روپیہ میٹر کا کرتا ہوتا تھا اور ایک معمولی قسم کی لنگی ہوتی تھی، چلتا تھا، بظاہر دیکھنے میں بڑے میاں لگتا تھا، لیکن وہ علم کا کوہ ہمالیہ تھا، وہ تقویٰ طہارت کا سمندر تھا، وہ علم کا پہلے سخرار تھا، وہ حقانیت کا وقت کا عمر فاروق اعظم کا نائب تھا، جو شیر پیش سنت کے علوم کا مظہر تھا، جو غوث اعظم کا عاشق تھا، جسے سمانا قاطع نتیجہ امام المناظرین حضور مشاہد ملت کے نام سے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف پولٹین سے پائی ہوئی تھی، خالی ٹھنڈا یک طرف 50 فوجیوں کے بیچ میں مجھے لے جایا گیا اور کہا گیا یہ پاکستان کا پہاڑ ہے، لمیٹڈ، اور سب فوجی ساتھ میں تھے، وہاں کے بڑے بڑے ہمارا جو سنی منتری وغیرہ تھے انہوں نے جلسہ کیا تھا، اور وہ ہے کون تھا مترونی کا، سوکھ گئے جلسے وہاں۔ کہ یہی مولانا لائے ہو جو اس کے آنے پر ایک طرف خالی پولٹین بنوایا گیا، نہ لمبا جبہ ہے، نہ تگڑا والا ہٹو بچو ہے، اور یہ ہلکا پھلکا چپل پہنے ہے۔ ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے کہا انہیں دیکھو نہیں ان کو سنو، انہیں دیکھو نہیں ان کو سنو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ فتح۔ حضرات، عظمت والدین کانفرنس، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج میں نے خطبے کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی، جتنی آیت میں نے پڑھی ہے اس کے 2 حصے ہیں، بہت غور سے سن لیجیے، 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، سبحان اللہ، اور بغیر کسی فرق کے فوراً اسی کے بعد دوسرے حصے میں ماں باپ کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ دوسرے حصے میں ماں باپ کا ذکر ہے۔ ہم یہی سے اب آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن عظیم کی مختلف آیات میں اپنے ذکر کے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، اپنی شکرانہ نعمت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، اپنی عظمتوں کے ذکر کے بعد ماں باپ کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہی سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ کرم میں ماں باپ کا درجہ کیا ہے اور اس نے ماں باپ کو کس قدر بلندی عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے حکم فرمایا کہ تم لوگ عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یعنی اے لوگوں، کسی پتھر کی عبادت نہ کرو، کسی پہاڑ کی عبادت نہ کرو، کسی پربت کی عبادت نہ کرو، کسی پیپل کی عبادت نہ کرو، کسی جانور کی عبادت نہ کرو، کسی لکشمی کی عبادت نہ کرو، اگتے ہوئے سورج کی عبادت نہ کرو، ڈوبتے ہوئے سورج کی عبادت نہ کرو، ڈھلتے ہوئے سورج کی عبادت نہ کرو، دریا کے روانی کی عبادت نہ کرو، آگ کی سختیوں اور اس کے گرمی کے سامنے سر کو نہ جھکاؤ، پہاڑ کے بلندی کے سامنے سر کو نہ جھکاؤ۔ کیوں؟ اس لیے عبادت اس کی کرنی ہے
जिस ने तुमको पैदा किया है पहाड़ में पैदा नहीं किया बल्कि पहाड़ पैदा किया गया है। बरगद ने पैदा नहीं किया बल्कि बरगद पैदा किया गया है। पीपल ने पैदा नहीं किया बल्कि पीपल पैदा किया गया है। किसी जानवर ने पैदा नहीं किया बल्कि जानवर पैदा किया गया है। दरिया ने पैदा नहीं किया बल्कि दरिया पैदा किया गया है। किसी पहाड़ ने पैदा नहीं किया बल्कि पहाड़ पैदा किया गया है। सूरज ने पैदा नहीं किया सूरज पैदा किया गया है। ढलते सूरज ने पैदा नहीं किया बल्कि ढलता सूरज पैदा किया गया है। इबादत उसकी करनी है जिसने पैदा किया। पूरा जहान पूरा संसार ये सब पैदा किया गया है और सबका पैदा करने वाला परवरदिगार है। सबका पैदा करने वाला खुदा है। इबादत उसकी करो जिसने पैदा किया। पैदा अल्लाह ने किया लिहाजा इबादत अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मत वालिदैन कानपुर। हाथ उठाकर बोलिए इबादत। महबूद ने अपनी इबादत के साथ न किसी मौलाना का जिक्र किया न किसी पीर का जिक्र किया न किसी फकीर का जिक्र किया न किसी खतीब का जिक्र किया न किसी शायर का जिक्र किया। अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ जिसका जिक्र किया है वो माँ और बाप है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, सुभान अल्लाह, माँ बाप है। सुभान अल्लाह, समझना है आपको। अज़मत वालिदैन कानपुर से सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। आज हर एक की कोई ना कोई माँ है, हर एक का कोई ना कोई बाप है। ये मामला खाली उधर का नहीं है, इधर भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी माँ ना हो। अच्छा है, इधर भी कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई बाप ना हो। हाँ, एक शख्सियत है जिसकी ना माँ है ना बाप है। एक जुमला बोल ले जाओ ना, हम हिफाजत कर लो। ना माँ है ना बाप है, और वो शख्सियत ऐसी है जो सबका बाप है। सुभान अल्लाह। वो शख्सियत ऐसी है जिसकी ना माँ ना बाप और सबका बाप है। नबियों का बाप है, रसूलों का बाप है, औलिया का बाप है, सहाबा का बाप है, अहले बैत का बाप है, अगवास का बाप है, अगवाताब का बाप है, अतकिया का बाप है, उलमा का बाप है, सलाहा का बाप है, आम बशर का बाप, अरे मोमिन का बाप है, काफिर का बाप है, मुशरिक का बाप है। जो माने उसका भी बाप है और जो न माने उसका भी बाप है। बेशक वो मजारी का कोई नहीं है, वो उलमा का कोई नहीं है, वो अबुल बशर है, वो अबुल बशर है, और जो अबुल बशर है वही हजरत आदम है। वही हजरत आदम है। इसीलिए इंसानों को आदमी का वनफ़ख़्तु फ़ीहि कादम, वो कुमारी नफ़ख़्तु फ़ीहि कादम है। अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया है। अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नती है उसको किसी खाने में बांटा नहीं जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अदालत के बावजूद हाजिर हुए। अल्लाह सेहत व आफियत अता फरमाए आमीन। और अल्लाह ताला इन्हें सेहत अता फरमाए। हज़रत मौलाना सिराज अहमद साहब क़िबला भी चूंकि मेहमान बहुत हैं, ज़रूरियात में होंगे, इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ फरमा होंगे। मेहमानों की खिदमत करना भी बहुत जरूरी चीज है। अल्लाह तबारक तआला उन्हें भी सेहत व आफियत अता फरमाए। हज़रात जरा ज़हन फिक्र को हाजिर करो तो ये मजमे में कोई ऐसा नहीं जिसकी कोई माँ ना हो या जिसका कोई बाप ना हो। बोलो सबके माँ बाप है ना। मेरी दुआ है
جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش فرمائے، ان کی قبروں کو تحت نگاہ کشادہ فرمائے، اور خصوصاً جس کے ایصال ثواب کے لیے آج یہ جلسہ ہے، حضرت مولانا سراج احمد حشمتی خان صاحب قبلہ، ان کے والدین کے قبر پر اللہ رحمت و نور کی بارش فرمائے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کے سائے کرم کو دراز سے دراز در فرمائے اور انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ حضرات اب میں نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ بتانا چاہوں گا، آج حالات بہت ہی سوریدہ ہو گئے ہیں، آپ ذرا سماج کا جائزہ لیجئے اور حالات کا جائزہ لیجئے۔ عوام تو عوام ہے، خواص میں یہ شکایتیں مل رہی ہیں کہ ہوٹلوں پر نہ جانے کتنا خرچہ کر دے رہا ہے، دوستوں پہ نہ جانے کتنا خرچہ کر دے رہا ہے، ناک اونچی کرنے کے لیے نہ جانے کتنا آسام روڈ چوراہا اترولہ پہ ٹھنڈا کرم پہ خرچ کر دیتا ہے، لیکن ایک ماں ہے گھر کے اندر، اس کے لیے مناسب وقت پر اس کے دواؤں کا انتظام نہیں ہے، اس کو جن جن مواقع پر ضرورت ہے تمہارے سہارے کی، سہارا دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر کہیں غصے میں آ گیا تو ماں کو بھی نہ جانے کیا کیا سنا دیتا ہے، باپ کے گریبان تک کے کچھ نوجوان ہیں جو ہاتھ پہنچا دیا کرتے ہیں۔ اے نوجوانوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ماں کا درجہ کیا ہے اور باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ اس لیے نہیں ہے کہ ماں کے آنچل کو پھاڑو، یہ تمہارے ہاتھ اس لیے نہیں ہے کہ باپ کے گریبان تک کے پہنچے، یہ تمہارے منہ میں زبان اس لیے نہیں ہے کہ اپنی زبان کو کنچی بنا کر کے اور باپ اور ماں کے دل کو قتل دو، یہ تمہارے باپ جو اللہ نے بازو میں طاقت دی ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے ماں باپ کو ایذا پہنچاؤ، بلکہ یاد کرو اپنے بچپن کے زمانے کو، اپنے اس دور کو کہ جب تمہاری پیدائش ہوئی ہے، ماں کے آغوش میں ہو، نہ جانے کتنے جھٹکوں کو برداشت کر کے، نہ جانے کتنی تکلیف کو برداشت کر کے، نہ جانے کتنی دقتوں کو پہاڑ اٹھا کر کے 9 ماہ تک کے اپنے شکم میں ماں نے رکھا ہے، ہر ٹھوکر کو برداشت کیا ہے، ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے، اور 9 ماہ کے بعد جب تمہاری پیدائش ہوتی ہے تو نہ جانے کتنی دقتیں اٹھا کر کے پیدائش کے وقت کتنے جھٹکوں کو کے درد کو تو تکلیف کو برداشت کر کے، لیکن تمہیں جنا ہے، تم ابھی زبان سے بول نہیں سکتے تھے، ماں کو بھی نہیں پہچانتے تھے، باپ کو بھی نہیں پہچانتے تھے، پانی بھی نہیں مان سکتے تھے، کھانا بھی نہیں مان سکتے تھے، لیکن یہی ماں ہے۔ سردیوں کی لمبی لمبی رات ہوتی، غریبی کا زمانہ ہے، ایک ہی بستر ہے جس کو ہماری بھاشا میں کٹھری کہتے ہیں یا کٹھولا کہتے ہیں، وہ بھی پھٹے ہوئے پرانے کپڑے کی کٹھری اور کٹھولا ہے، ایک بستر ہے، لیکن تم ٹھنڈیوں کے زمانے میں پیشاب کرتے تھے تو وہ ماں خود گیلے بستر کی طرف اپنے آپ کو کر لیتی تھی اور بستر کا وہ حصہ جو سوکھا ہوتا تھا تمہیں لیٹا دیتی تھی، لیکن سردی سخت ہے، تم نے پھر پیشاب کر دیا تو ماں اپنے پورے وجود کو اسی گیلے بستر پہ کر لیتی اور محبت کے ساتھ اپنے شہزادہ اور شہزادی کو اپنے سینے پہ لیٹا لیتی۔ اور ذرا توجہ کرو، ماں تمہارے ہونٹ کے پپڑیوں کو دیکھتی ہے، تم مانگ بھی نہیں سکتے ہو کہ مجھے دودھ چاہیے، لیکن ماں تمہارے چہرے کو دیکھتی ہے، چہرے کا جغرافیہ دیکھتی ہے، چہرے کے آپ کے ہونٹوں کے پپڑیوں کو دیکھتی ہے، ماں کو احساس ہو جاتا ہے ابھی سے پانی کی ضرورت ہے، ابھی سے دودھ کی ضرورت ہے، بغیر مانگے وہ تمہاری خدمت کر رہی ہے۔ باپ کی ایک تمنا ہے، یہ بڑھاپے کی لاٹھی ہے، یہ عصائے پیری ہے، یہ ارمانوں کا شگفتہ پھول ہے، یہ میرے گرے دنوں میں کام آنے والا بیٹا ہے، ماں کی بھی یہی سہارا لیے بیٹھی ہے، لیکن تکلیف اس وقت ہوتی ہے وہی بیٹا جو سینے پہ سوار ہو کر کے اور محبت سے ماں سوار اسے کرتی تھی، لیکن جوان ہونے کے بعد وہی بیٹا جب ماں کے سینے پہ سوار ہو جائے اپنے جملوں سے اسے تکلیف پہنچائے تو بتاؤ آپ کیا آخرکار یہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک ہے؟ قطعی اچھا سلوک نہیں ہے۔ اچھا سلوک تو یہ ہے کہ ماں کو مانگنے کی ضرورت نہ پیش آئے، اس کی خدمتوں کے لیے حاضر رہو، محبتوں کا مظاہرہ کرتے رہو، اپنی کمائی کو اپنی نہ سمجھ کر کے سمجھو یہ ماں ہی کمال ہے، یہ باپ ہی کمال ہے، جو کچھ میرے پاس ہے میں ماں باپ کا ہوں اور میرا مال بھی ماں باپ۔ بے شک سبحان اللہ، زندہ
زندہ باد زندہ باد. اور مسلمانوں بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آ جائیے. دعا کے لیے لوگ نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے ہیں. کوئی اس بھیٹا پہ جا رہا ہے, کوئی اس بھیٹا پر جا رہا ہے, کوئی وہ ملنگ بابا کے ہاں بھاگا جا رہا ہے, کوئی وہ پیر صاحب کو کنہیائے گھوم رہا ہے, کوئی اس مولانا کو کنہیائے گھوم رہا ہے, کوئی اس شاعر کو کنہیائے گھوم رہا ہے. تو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولا. 25,000 10,000 اماں کو کیا دیا؟ کیا بات ہے. ابا کو کیا دیا؟ اماں چنہی کے لیے گھر میں بیٹھی ہے, مونچھ اونچی کرنے کے لیے لوگوں میں آوے, ارے فلانے بھائی کیا کہے, ماشاءاللہ بہت سبھی واہ واہی کے چکر میں دعا کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مزارات پہ نہ جاؤ, جاؤ. مشائخ سے دعائیں نہ کراؤ, کراؤ. علماء سے دعائیں نہ کراؤ, کراؤ. ائمہ سے دعا نہ کراؤ, میں یہ نہیں کہتا, کراؤ. بڑے بوڑھوں کی عزت کرو. لیکن یہ جملہ مسیح الدین بول کر جا رہا ہے, نبی رسول کے بعد اولاد کے حق میں سب سے زیادہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ نہ کوئی مولانا ہے نہ کوئی پیر ہے, وہ ماں باپ ہے. نبی رسول کے بعد اولاد کے حق میں ماں باپ کی سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. جواب دے زندہ باد. سبحان اللہ. اور یہ ہم جیسے نکھٹو یہی نہیں محتاج ہے کی دعا کا. حضرت مولانا محمد احمد صاحب ہی نہیں محتاج ہے, حضرت مولانا معین اختر صاحب ہی نہیں محتاج ہے, آپ ہی نہیں محتاج ہو. پردہ ہٹاؤں گا آخر کاش 2-3 گھنٹہ بولنا ہوتا تو میں بتاتا عظمت والدین کیا ہوتا. بڑے بڑے ولیوں کی تاریخ پڑھی گئی ہے, بڑے بڑے اماموں کی تاریخ پڑھی گئی ہے, ان کے سینے میں نور ولایت ہے تو کہیں نہ کہیں ماں کی دعا کا صدقہ ہے. اچھا ہے سبحان اللہ. سینے میں نور ولایت ہے سچ ہے تو کہیں نہ کہیں ماں کی دعا کا صدقہ ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں, ہمارا ملک ہندوستان ہے, اپنا اتنے عزیز ہے, یہاں کے ایک ایک انچ زمین سے ہم لوگوں کو محبت ہے, یہاں کے ہر باشندے سے ہم کو محبت ہے. ہمارا اپنا ملک ہے اور ہم سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر کہتے ہیں ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں, ہم اس ملک میں جاگیردار ہیں. ہم کرایہ دار نہیں, ہم جاگیردار ہیں. اور اس ہندوستان کا شہنشاہ, میں کیا بتاؤں, وہاں منصب سنیے, جب انگریز یہاں سے بھگے تھے تو ایک انگریز نے اپنی ڈائری مینٹین کیا تھا, نوٹ بک جس کو کہا جاتا ہے, ڈائری مینٹین کیا. اس نے کہا ہندوستان میں, اس انگریز نے لکھا اپنے نوٹ بک میں, ہندوستان میں بدن پر حکومت چاہے جس کی ہو, لیکن ہندوستان میں ہر ہندوستانی کے دل پر جس کی حکومت ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ خواجہ غریب نواز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگوں کے دل پر خواجہ کی حکومت ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہو یا خواجہ. ایسے نہیں, زور سے بولو اور محبت سے بولو اور عقیدت سے بولیے. انگریز نے کہا تھا پورے ہندوستانیوں کے دل پر جس کی حکومت ہے وہ خواجہ غریب نواز ہے. خواجہ غریب نواز ایک دن اپنی والدہ کے پاس